پچھلے بہت سے خطبات میں اس عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ شہادت کا مرتبہ اور شہادت کا عمل یہ باعث غم نہیں، شہادت باعث ماتم نہیں، شہادت باعث افسوس، رنج نہیں، بلکہ شہادت باعث فخر ہے۔ انسانی مراتب میں انبیاء اور صدیقین کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ شہادت کا مرتبہ ہے۔ شہیدوں کے متعلق کہا گیا کہ انہیں عام مردوں کی طرح مردہ نہ سمجھو، بلکہ ان کو ایک ایسی حیات حاصل ہے جس حیات کا تمہیں شعور، علم اور ادراک نہیں۔ شہداء کا جو نام ہے وہ ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہتا ہے۔ زندگی کا ایک مفہوم یہ بھی کہ ان کی قربانی، ان کا جان اللہ کی راہ میں دینا، یہ پچھلے لوگوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ بلکہ شہید اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر کے پوری قوم کو زندگی بخش کے چلا جاتا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اس نے تو پوری قوم کو حیات بخشی۔ قرآن پاک نے کئی جگہوں پہ جہاد کا ذکر کیا۔ کیوں جہاد کرو اس کا بھی ذکر کیا۔
جہاد کرنے کی علت کیا ہے؟ اس کو بھی قرآن نے ایک دو جگہوں پہ بیان کیا۔ قرآن نے کہا اگر ہم مظلوموں کو ظالموں کے مقابلے میں کھڑا نہ کریں، کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا نہ کریں کہ کھڑے ہو جاؤ اور ظالموں کا راستہ روکو، اگر ہم کچھ مظلوموں کے دل میں یہ جذبہ پیدا کر کے کہ ظالموں کو ظلم سے روکو، اگر ہم یہ نہ کریں لفسدت الارض، تو زمین فساد سے ساری زمین فساد سے کیا ہو جائے؟ بھر جائے۔ اگر ہم کچھ مظلوموں کو ظالم کے مقابلے میں کھڑا نہ کریں کہ کھڑے ہو جاؤ اور ان ظالموں کا راستہ روکو، لفسدت الارض، تو زمین فساد سے اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جس طرح روس افغانستان میں داخل ہوا سن 1978 میں، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ملک کی سرحدوں سے ہندوستان کی فوجیں داخل ہو جائیں اور ہم سب سوئے رہیں، ہمارے نوجوان نہ نکلیں، تو پھر جب وہ داخل ہوں گے ہمارے ملک میں تو عزت محفوظ ہو نہیں رہی، معصوم بچے محفوظ نہیں رہیں گے، وہ انہیں نیزے کی انیوں پہ پرو دیں گے، عورتوں کی عزتوں سے کھیلتے رہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جب ظالم کسی جگہ پہ ظلم کرتے ہیں تو ہم ان کے مقابلے میں مظلوموں کو ان کے دل میں جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ اور روکو راستہ۔ پھر وہ جب راستہ روکتے ہیں اور راستہ روکتے ہوئے وہ شہادت پاتے ہیں، ظالموں کے قدم رک جاتے ہیں، اسی کو شاعر کہتا ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی، وہ خود جان کا نذرانہ دے گیا اور اس نے پوری قوم کو زندگی بخش دی، عزتیں محفوظ ہو گئیں، جانیں محفوظ ہو گئیں، مال محفوظ۔ آپ ذرا افغانستان کی تاریخ پڑھیں، روس تو ایٹمی طاقت تھا، سپر قوت ہے جس طرح امریکہ، اس نے ظالمانہ انداز سے افغانستان میں وہ داخل ہو گیا، اس کی فوجیں داخل ہو گئیں، ٹینک داخل ہو گئے۔ یہ جو قومیں تباہ ہوتی ہیں نا، پہلے ان کو ذہنی طور پہ تباہ کیا جاتا ہے۔ افغانستان اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں تھا تو روس کے حکومت نے انہیں آفر کی کہ اپنے بچے بھیجو، ہم انہیں یہاں کالجوں میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں۔ پہلے وہ اس قوم کے بچے لے کے گئے، ان کی ذہن سازی کی، تربیت کی اپنی نہج پر،
اس طرح دین سے دور کر دیا نئی نسل کو کہ روس سے پڑھ کے آنے والا ایک طالب علم، اس کے سامنے جب والد نے کہا کہ تیری بہن جوان ہو گئی ہے، اس کا کوئی رشتہ دیکھنا چاہیے اور شادی کرنی چاہیے، تو اس نے کہا بابا رشتہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا۔ سب تمیزیں ختم ہو گئیں۔ یہ پہلے تربیت ہوتی ہے، اس طرح تربیت کی انہوں نے۔ پھر جب ان کے کچھ لوگ وہاں بن گئے تو وہ روس میں داخل ہو، افغانستان میں داخل ہو گئے، اپنے ٹینک لے کر داخل ہو۔ افغانی کیا تھے، گھر بار چھوڑ کے بھاگ نکلے، کوئی پاکستان میں آ گیا، کوئی ہندوستان میں چلا گیا، کوئی ایران میں چلا گیا۔ جو نہ بھاگ سکے ان کی عزتیں لٹ گئیں۔ کسی گاؤں میں ہیلی کاپٹر اتار کے وہاں کی لڑکیوں کو اٹھا لیا جاتا اور کچھ اوپر جا کے ان کے کپڑے زمین پر پھینک دیے۔ یہ ظلم اس نے شروع کیا، بچوں کو مارنا، لڑکیوں کی عزتیں لوٹنا، آبرو پہ حملہ۔ افغانی جو تھے وہ وہاں سے بھاگ رہے تھے، چند لوگ تھے، باقی سارے بھاگ نکلے۔ کراچی کے ایک مدرسے کے 5-6 طالب علم مل کے بیٹھے اور انہوں نے کہا بھئی روس افغانستان میں آ گیا ہے، کامیاب ہو گیا تو پھر یہ پاکستان میں آئے گا، اس کا راستہ روکنا چاہیے۔ ان کے پاس ایک بندوق تھی 12 بور، وہ 12 بور بندوق لے کر افغانستان میں داخل ہوئے کہ روس کا راستہ روکنا ہے۔ پھر قافلہ بنتا چلا گیا۔ ان میں ایک نصر اللہ لنگڑیال تھا جس نے اکیلے ایک بندوق کے ذریعے 7 روسی ہیلی کاپٹروں کا مقابلہ کیا۔ پھر جب بندہ جرأت کرتا ہے تو رب کی مدد بھی آتی، پھر اللہ کی مدد شامل ہوئی، پھر لوگ ملنے لگے، پھر وہ ستیہ ناس ہوا روس کا افغانستان میں کہ جب اسے دوسرے ملک کے لوگ کہتے تھے بھئی نکل اتھوں، تو وہ کہتا تھا میں تو نکلنا چاہتا ہوں، من نکلن کوئی نہیں دے۔ وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو قرآن کی وہ آیت ہے کہ اگر ہم چند مظلوموں کو ظالموں کے مقابلے میں کھڑا نہ کریں، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین تو فساد سے بھر جائے، پھر تو ظلم عام ہو جائے۔ تو ہم چند لوگوں کے دلوں میں جہاد کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور جب وہ لڑتے 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 شہید ہو جاتی ہیں تو صرف یہ نہیں کہ خود ان کو ایک مخصوص حیات حاصل ہے، بلکہ وہ قوم کی زندگی کا سبب بن جاتا۔ تو شہادت باعث ماتم نہیں ہے، شہادت باعث فخر، شہادت باعث غم نہیں ہے، شہادت باعث انبساط ہے، باعث مسرت ہے۔ وہ قومیں جو پچھلے شہیدوں کو پیٹتی رہیں، وہ قومیں نئے نئے شہید پیدا کر کے ان قوموں کے حوالے نہیں کر سکتی۔ قومیں وہی شہادت کا جذبہ پیدا کر سکتی ہیں جو یہ سمجھیں کہ شہادت باعث ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ شہید پر جب وار ہوتا ہے، اس پہ ٹینک چڑھ گئے، توپوں کے گولوں سے جسم کے پرخچے اڑ گئے، کوئی گولی سر میں آ کے لگی تو اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چیمٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ یہ میرے آقا کا فرق۔ جنہوں نے شہادت کا مرتبہ پایا ہے
چلے گیا شہید ہو کر. اسی تو انہوں کو پوچھ نہیں سکتے کہ ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ نہ وہ ہماری سنتے ہیں نہ جواب. ہمیں تو وہ تجربہ نہیں ہے نہ ہم پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم آنکھیں بند کر کے نبی پاک کے فرمان پر اعتماد کرنے والے ہیں. جو میرے آقا نے کہہ دیا وہ سچ ہے. چیمٹی کے کاٹنے جتنی تکلیف بھی شہید کو نہیں ہوتی، تبھی تو رب کے پاس جا کے وہ کہتا ہے مولا اگر مجھ سے کوئی مطالبہ میرا ماننا چاہتا ہے نا تو میری روح کو میرے جسم میں لوٹا. اس کی روح ہے کہاں؟ جنت میں. عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہاں سے یہاں آنا چاہتا ہے. بڑی عجیب بات. اونچی جگہ سے نیچی جگہ پہ کون آئے؟ خوشحالی کی جگہ سے بدحالی کی جگہ پہ کون آئے؟ راحت کی جگہ سے غم کی جگہ پہ کون آئے؟ کوئی نہیں آنا چاہتا. صرف شہید ہے جو شہادت کا مرتبہ دیکھتا ہے، درجہ دیکھتا ہے، فضیلت دیکھتا ہے، عظمت دیکھتا ہے، شرف دیکھتا ہے، قدر دیکھتا ہے، منزلت دیکھتا ہے کہ میں شہید ہوا ہوں، جنت میں میری یہ قدر ہے، یہ عزت ہے، یہ عظمت ہے، یہ شرف ہے. یہ دیکھتے ہوئے وہ مطالبہ کرتا ہے مولا میری روح کو ایک مرتبہ پھر میرے جسم میں لوٹا، پھر میں تیرے راستے میں جہاد کروں، پھر میری گردن کٹے، پھر میں تیرے پاس آؤں اور اس سے بھی اونچا مرتبہ. شہید واپس آنے کی تمنا کر. چیمٹی کے کاٹنے جتنا درد بھی اسے نہیں. میں علماء نے بھی خیر لکھا ہے، غالباً علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، کیوں تکلیف نہیں ہوتی؟ ادھر تلواریں چل گئی ہیں، ٹینک اوپر چڑھ گیا ہے، توپوں کے گولے ہیں، اور اسے چیمٹی کے کاٹنے جتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب زلیخا نے یہ فیصلہ کیا کہ میری سہیلیاں مجھے تانا مار رہی ہیں کہ غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، یہ اس لیے تانا زنی کرتی ہیں انہاں میرا غلام حالے ویکھیا نہیں، تو انہیں یوسف دکھانا چاہیے. اس نے ان کی دعوت کی. دعوت میں پھل فروٹ، کھانے پینے کا سامان، چھری کانٹے پھل کاٹنے کے لیے رکھے گئے، اور زلیخا نے حضرت یوسف سے کہا باہر نکلو. یہ غلام تھے جو اس نے کہنا ہے انہوں نے ماننا ہے. یہ جو باہر نکلے سہیلیوں نے دیکھا، ان کے حسن کو دیکھا، جمال کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، قد کاٹ کو دیکھا، چال ڈھال کو دیکھا، اور پھر یوسف کی معصومیت کو دیکھا. مصر کا سارا حسن وہاں جمع ہے، اور حضرت یوسف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ. وہ معصومیت دیکھی، اتنا حسن اور اتنی معصومیت. تو وہ جو پھل کاٹ رہی تھیں تو بجائے پھل کاٹنے کے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ. انگلی پہ سوئی بھی چبھے تو بندہ تڑپ جاتا ہے. انہیں احساس ہی نہ ہوا اس زخم کے لگنے کا، خراش کے آنے کا. جو پھلوں کی بجائے انگلیوں پہ چل گئی تھی وہ چھریاں، انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوا. یوسف کے حسن میں اس طرح مگن ہوئی کہ انہیں انگلیوں کے کٹنے کا احساس نہیں ہوا. علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ یوسف کے حسن کو دیکھ کر
انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوا۔ شہید پر جب آخری وار ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے جنت کے دروازے کھول کے وہ سارا نظارہ سامنے رکھ دے، وہ اس کو دیکھنے میں اس طرح محو ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے کٹنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو شہادت باعث ماتم نہیں ہے کہ شہداء کو پیٹا جائے یا شہداء کا ماتم کیا جائے، بلکہ شہادت باعث فخر ہے، شہادت باعث انبساط ہے، شہادت باعث مسرت ہے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، کون سا کمال ہے جو اللہ نے میرے نبی کو نہیں دیا؟ کون سا وصف ہے، کون سی خوبی ہے جو اللہ نے میرے نبی کو عطا نہیں کی؟ اس کے باوجود میرے آقا نے بارہا تمنا کی کہ مولا مجھے موت کون سی عطا کر۔ معلوم ہوتا ہے شہادت کا مرتبہ ایسا تو مرتبہ ہے نا کہ امام الانبیاء بھی اس کی کیا کر رہے ہیں؟ تمنا۔ معمولی شخصیت ہے خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم، اور سے کہو یار، کیسی عبقری شخصیت۔ پروفیسر شستری نے کہا تھا جب حیدرآباد کی یونیورسٹی کے کچھ طلباء نے اس سے مطالبہ کیا کہ ہمارے کالج کی لائبریری میں، یونیورسٹی کی لائبریری میں الفاروق نامی ایک کتاب آئی ہے علامہ شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی، تو یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے، ہم حضرت عمر کو نہیں مانتے ہیں، اسے لائبریری سے نکالا جائے۔ اس مخصوص فرقے کے طلباء نے پروفیسر شستری سے یہ مطالبہ کیا، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تھا میں تمہارے مطالبے پر، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، میں تمہارے مطالبے پر الفاروق نامی کتاب لائبریری سے نکال دیتا ہوں، لیکن مجھے بھی تو سمجھاؤ نا، اگر فاروق کو نکال دیا جائے تو اسلام کے پاس بچتا کیا ہے؟ اسلام کے پاس رہتا کیا ہے؟ کسی کا یہ قول بھی ہے کہ اگر اسلام کو ایک فاروق اور مل جاتا تو پوری دنیا سے کفر کا نام مٹ گیا۔ ایسی عبقری شخصیت، فارس اور روم کو للکارا ہے اس نے، اور خود کرتے پہ پیوند لگے، خود قحط کے زمانے میں گھی والی روٹی کھانے کے لیے تیار نہیں، میری رعایا کو نہیں مل رہی، میں نے بھی گھی لگی روٹی استعمال نہیں کی۔ خود ایک ملک کا سفیر آیا، اس نے پوچھا تمہارے امیر المومنین کا دفتر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے امیر المومنین کا دفتر کوئی نہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوں گے، وہی دفتر ہے، وہی عدالت ہے، وہی فیصلے ہوتے ہیں، وہی وفد آتے ہیں، وہی سب کچھ ہوتا رہتا۔ وہ آیا تو وہاں حضرت عمر نہیں تھے۔ اس نے کسی سے پوچھا امیر المومنین کہاں ہیں؟ اس بندے نے بتایا کہ ابھی اس رستے سے باہر نکل گئے۔ اس نے کہا ابھی اس رستے سے باہر نکل گئے؟ اس کے آگے ہاتھیوں کی قطار نہیں ہوتی، پھر اونٹوں کی لائن نہیں ہوتی، پھر گھوڑوں پہ سوار نہیں ہوتے، آگے آگے چلے؟ اس نے کہا نہیں، امیر المومنین اکیلے شہر سے باہر نکلا۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا آسان ہے،
کام بڑا مشکل ہے۔ ریاست مدینہ کا سربراہ قحط کے زمانے میں گھی والی روٹی نہیں کھاتا، استعمال نہیں کرتا، وہ رات کو گلیوں میں پہرا دیتا، اور پہرا دیتے ہوئے جب ایک عورت سے پوچھتا ہے کہاں جا رہی ہو، تو وہ عورت کہتی ہے یا تو آج عمر فوت ہو گیا ہے یا تو ہے عمر، اس لیے کہ خلافت عمر میں کوئی آدمی کسی عورت سے یہ سوال کر کیسے سکتا ہے؟ امن ہے۔ وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے سائے میں اینٹ کا سرہانہ بنا کے حضرت عمر میٹھی نیند سو رہے۔ اور ہمارے ہاں سربراہان کا پروٹوکول ہی ختم نہیں۔ یہ جو پروٹوکول پہ گاڑیاں لگتی ہیں، کچھ علماء کے ساتھ لگتی ہیں، کچھ وکیلوں کے ساتھ لگتی ہیں، کچھ ججوں کے ساتھ لگتی ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ لگتی ہیں، یہ پروٹوکول والی گاڑیاں اگر بند کر دی جائیں تو ملک کا بہت سا پٹرول ہو بچ سکتا ہے، وہ کام آ سکتا ہے۔ لیکن یہ میرا خیال ہے مشکل کام۔ عمران خان صاحب کہتے تھے میں آؤں گا تو گورنر ہاؤس کو میں یونیورسٹی بنا دوں گا، وزیر اعظم ہاؤس کو میں یونیورسٹی بنا دوں گا۔ وہ آئے 3 سال رہے، گورنر ہاؤس بھی وہی رہا اور وزیر اعظم ہاؤس بھی وہی، کچھ بھی نہیں بنے۔ یہاں جو ایک افسر رہتی ہیں وہ 50 کنال کے گھر میں رہتے ہیں۔ ایک افسر ہے، وہ اکیلا رہتا ہے، اس کے بال بچے لاہور ہیں، 50 کنال کا گھر ہے، وہاں 50 ملازم ہیں، ان کی تنخواہیں بھی دی جا رہی ہیں، ان کا کھانا بھی دیا جا رہا ہے، یہ سب ہمارے ٹیکسوں سے ہوتا ہے۔ تبدیلی جو ہے آنی تو ضرور چاہیے، میں اس حق میں ہوں، اس معاشرے میں تبدیلی آنی چاہیے، ماحول یہ بدلنا چاہیے، لیکن ہے بڑا مشکل کام۔ اینٹ کا سرہانہ بنا کے میٹھی نیند سوئے ہوئے، اور وہ اوپر کھڑے ہو کے کہتا ہے ہمارے حکمرانوں کو پہروں کے اندر بھی نیند نہیں آتی، تو کھلے میدان میں اینٹ کا سرہانہ رکھ کے سویا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے تو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ حضرت عمر بڑی عبقری شخصیت، کسی کو ہضم نہیں ہوتا اس میں ہمارا کوئی قصور، ساڈا کی قصور؟ بہت عبقری شخصیت۔ عمر جس گلی سے تو گزر جاتا ہے شیطان تجھے دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ فرش پہ بولتا ہے، اس کی فراست دیکھو، ذہانت دیکھو، متانت دیکھو، فطانت دیکھو، اس کا فہم دیکھو، اس کی دور اندیشی دیکھو۔ فرش پہ بولتا ہے، میرے آقا اس کے مشورے کو باوجود قبول نہیں کرتے، اور رب آسمان سے جبریل کو اتار کے میرے نبی سے کہتا ہے جو عمر نے فرش پہ کہا ہے تیرے رب نے عرش پہ مان لیا ہے۔ اور میرے آقا نے کہا عمر مجھے ایسے لگتا ہے تو اللہ کی زبان ہے، تیری زبان پہ حق جاری رہتا ہے، تو حق کی بات کرتا ہے۔ کسی کو ہضم نہ ہو، اس عبقری شخصیت پہ بھی کوئی تنقید کرے
تو انہیں شرم کرنی چاہیے. کم از کم ایران میں بیٹھ کے تمہیں حضرت عمر پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ایران تمہیں لے کر بھی تو عمر نہیں دیا تھا. اس کا فاتح کون تھا؟ یہ کس دور خلافت میں یہ فتح ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں بڑی خصوصیات ہیں، بڑے اوصاف ہیں، بڑے کمالات ان میں موجود ہیں. لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، عمر میں یہ خصوصیات تھیں کہ یہ نبوت کے منصب پہ کیا ہوتا؟ فائز. ان کا مکان جنت میں میرا نبی خود دیکھ کے آیا، جو ایک موتی کا بنا ہوا. فرمایا عمر، میرا دل تو کرتا تھا کہ مکان میں اندر سے بھی جا کے دیکھوں، پر تیری غیرت کا خیال آ گیا. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تواڈے تے غیرت کر لی. جس کا مکان جنت میں میرا آقا دیکھ کے آیا ہے، جو میرے نبی کا سسر ہے، ان کی بیٹی حضرت حفصہ میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہے، اتنا مقام، اتنی عظمت، اتنا شرف، اتنی فضیلت، اس کے باوجود حضرت عمر دعا مانگتی ہیں، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک. مولا میں تجھ سے شہادت کی موت مانگتا ہوں، تیرے رستے میں میں شہید ہو جاؤں. آخری حج کر کے واپس آ رہے ہیں، ذوالحج کی آخری تاریخ، چاند کمزور ہو گئے، درخت کی ٹہنی کی طرح. رات کا ٹائم ہے، حضرت عمر نے چاند کو دیکھا تو فرمایا تو بھی کدی 14ویں دس آئیں. پوری زمین کو روشن کرتا تھا، پھر تدریجاً آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا گیا. کبھی مجھ پہ بھی جوانی تھی، اب بڑھاپا آ گیا ہے، اعصاب کمزور ہو گئے، تو وہاں دعا مانگی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک. دو دعائیں، موت شہادت کی دے اور موت مدینے میں دے، نبی کے شہر میں دے. مدینے جیسی موت کہیں کی بھی نہیں. بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں 2 گز زمین آخری آرام گاہ کے لیے مدینے میں ملی. بڑے خوش نصیب لوگوں کو یہ عظمتیں ملی. اہل حدیث مکتب فکر کے ایک بہت بڑے علامہ، عالم، مفکر، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، غالباً سن 1987 میں لاہور مغل پورہ میں ایک جلسے کے اندر بم پھٹا، بڑے لوگ وہاں شہید ہوئے، زخمی ہوئے. یہ پہلا واقعہ تھا. اس واقعے سے پہلے یوں جلسوں میں یہ دہشت گردی اس طرح کی نہیں ہوتی تھی. علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے، لاہور اسپتال میں آ گئے، ہوش بھی آ گیا. سعودی عرب کے فرما روا نے کہا انہیں ہمارے پاس بھیجو، ہم علاج کروائیں. انہیں ریاض لے جایا گیا، ریاض اسپتال میں داخل. خدا کا کرنا ایسا ہوا ان کا انتقال ہو گیا. ان کی میت کو مدینے پہنچایا، مسجد نبوی میں جنازہ ہوا، جنت البقیع میں دفن ہو.
بم کہاں پھٹا، زخمی کہاں ہوئے، اٹھا کے کس ہسپتال میں لے جایا گیا، اور رب نے دفن کے لیے کہاں پہنچا دی۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں وہاں 2 گز زمین دفن کے لیے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میرے آقا قبر سے باہر نکلے، قیامت قائم ہوگی، سب سے پہلے آپ، پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عیسیٰ بھی ساتھ ہیں۔ ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، قبر ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی، اور وہ جو جنت البقیع میں ہیں انہیں جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو سامنے نبی پاک کھڑے، اس سے بہتر موت کہیں کی نہیں، کہیں کی نہیں۔ حضرت عمر تمنا کر رہے ہیں، مولا موت شہادت کی دے اور موت اپنے نبی کے شہر میں دے۔ بڑے دن ہوئے یار میں نے توحید کو ٹچ نہیں کی، تھوڑے جے خوش ہو کے سبحان اللہ کھو یار، آپ سارے مواحد ہیں یار۔ وہ جو ایک گلشن توحید کا آپ کے دلوں میں سینوں میں لگا ہوا ہے، اسے وقتاً فوقتاً پانی کی ضرورت رہتی، پانی نہ ملے تو پھر وہ مرجھا جاتا ہے، سوکھنے لگتا ہے۔ تو میں اکثر اوقات اسے سیراب کرتا ہوں، اور اس کا پانی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، میرے نبی کا فرمان، صحابہ کی زندگی کے حالات واقعات۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت عمر نے رب سے 2 چیزیں مانگی، مولا موت شہادت کی دے دے، ایک موت اپنے نبی کے شہر میں دے دے، 2 اللہ نے فرمایا فاروق اعظم گھٹ منگے آئی، تو نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا، دامن کے مطابق مانگا، میں نے اپنی رحمت کے مطابق دینا ہے۔ لوگ مجھ سے مانگتے کم ہیں، میں مانگے سے زیادہ دینے کا عادی ہوں، میں مانگے سے زیادہ دینے کا عادی ہوں۔ تو نے شہادت کی موت مانگی، نبی کے شہر میں مانگی، میں شہادت کی موت بھی دوں گا، نبی کے شہر میں دوں گا، اور تیری قبر بھی اپنے نبی کی قبر منور کے ساتھ بنا دوں گا۔ یہ تیسری چیز تو حضرت عمر نے مانگی نہیں تھی، یہ تو رب نے بن مانگے دے دی، یہ تو رب نے بن مانگے دے دی۔ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اس کا در چھوڑ کے کن سے مانگ رہے ہو بھائی؟ اس کا دروازہ چھوڑ کے جو مجیب الدعوات ہے، السمیع لکل دعا ہے، العلیم لکل حال ہے، النافع الضار المعطی المانع المجیب الواسع، اس کا دروازہ چھوڑ کے کن سے مانگ رہے ہو؟ کن سے مانگ رہے ہو جن کے متعلق قرآن کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ، لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کن سے مانگ رہے ہو؟ چھوڑ کس کو رہے ہو؟ جو لفظ کن کہتا ہے، زمین کے نیچے پانی بہا دیتا ہے، پانی پہ زمین کو بچھا دیتا ہے، پھر زمین ڈولنے لگتی ہے، وہ لفظ کن کہہ کے پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دیتا ہے۔ کس کو چھوڑ رہے ہو؟ کس کا دروازہ چھوڑ رہے ہو؟ جو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، وہ کہتا ہے میں بولیوں کا محتاج نہیں ہوں،
گونگے بھی تو ہیں نا، گونگے بھی تو ہیں نا، ان کی بھی تو درخواستیں ہوتی ہیں نا، میں ان کی رمزیں بھی سمجھتا ہوں، میں ان کے دلوں کے بھید جانتا ہوں۔ کس کو چھوڑ رہے ہو؟ کس کا دروازہ چھوڑ رہے ہو؟ کس کے دروازے سے ہٹ رہے ہو جو بغیر خامد کے مریم کی گود ہری کر دیتا ہے؟ کس کو چھوڑ رہے ہو جو 120 سال کے بوڑھے زکریا کو جو کہتے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا وامراتی عاقر، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، مولا میری بیوی باج ہے، پھر وہ 99 سال کی ہے، مولا میں تیرے دروازے سے مایوس نہیں، ایک بیٹا دے دے۔ اللہ نے فرمایا زکریا گھٹ منگے آئی، میں بیٹا بھی دوں گا، آسمان سے نام رکھ کے دوں گا، وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا۔ کس کو چھوڑ رہے ہو بھائی؟ کس کو چھوڑ رہے ہو جو قادر ہے؟ کس کو چھوڑ رہے ہو جو مانی ہے؟ کس کو چھوڑ رہے ہو جو موتی ہے؟ لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت۔ کس کو چھوڑ رہے ہو جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ إِن لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ، تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ رب سے مانگنا، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر تجھے رب جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکتے۔ اس رب کو چھوڑ کے، اس قادر قدیر کو چھوڑ کے ان سے مانگ رہے ہو، درخواستیں پیش کر رہے ہو جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، جو اپنے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، زیر زمین دفن ہو گئے، وہ تمہاری پکارے سن نہیں سکتے، تمہاری باتوں کا جواب دے نہیں سکتے، وہ کسی چیز پہ قادر مالک مختار نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے بھی مالک مولا تو تے سمجھان دیا حد نہیں کر دیتے، مولا تو تے سمجھان دیا حد نہیں کر دیتے۔ لیکن میں ممبر و محراب کے وارث طبقے کو کیا کہوں، یہ ان لوگوں کو قرآن سنایا ہی نہیں، یہ آیتیں انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھی نہیں، کبھی یہ آیتیں پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوئی۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک نہیں، مولا کھجور گٹھلی پردہ ایڈا لمبا چکر، اللہ نے فرمایا ہاں قبر کو سمجھو کھجور کی طرح، گٹھلی کو سمجھو میت کی طرح، پردے کو سمجھو کفن کی طرح، میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ اپنے کفنوں کے بھی مالک، ان کا کفن ان کے ملک میں نہیں ہے، تجھے کیا دینا ہے؟ مانگو اس سے جو دینے والا ہے، جس سے مانگا جائے تو کبھی رسوائی نہیں ہوتی۔ حضرت عمر شہادت کی تمنا کر، شہادت کوئی ایسا مرتبہ تو ہے نا، کوئی ایسا درجہ تو ہے نا کہ کتنے مرتبے حاصل ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے باوجود وہ تمنا کر رہے ہیں کہ مولا مجھے شہادت کا مرتبہ بھی عطا کر۔ پھر اللہ نے شہادت کا مرتبہ بھی دیا، نبی کے شہر میں دیا، پھر ان کی قبر منور میرے نبی کی پڑوس میں بن گئی۔ خدا گواہ ہے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان کے لیے کوئی فضیلت نہ ہونا حدیث میں، انکار کرو،
کرتے چلے جاؤ. کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں, ان دونوں کے لیے کوئی آیت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کے لیے کوئی فرمان مصطفیٰ نہیں ہے, ٹھیک ہے. بندیالوی کہتا ہے ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ آج بھی محمد عربی کے سینے کے ساتھ ہیں. بے سر و پا روایت بیان کی جاتی ہے. میں اشارہ کروں, بس میں آخری بات کہوں گا, اشارہ کروں, اللہ کرے آپ سمجھیں. اشارے سمجھ جائیں تو پھر بڑا لطف بڑھا آتا. بات بالکل کھول کے بیان کر دی جائے پھر سمجھ آئے تو کیا مزہ ہے, پھر تو بات کر دی گئی. میں اشارہ کروں, درمیان میں ہوں, آپ سمجھ جائیں, آپ کی سبحان اللہ بتائے گی. بے سر و پا روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دفن ہیں, جہاں ان کی قبر منور ہے, اس سے 40 گز ادھر, 40 گز ادھر, کئی کہتے ہیں 40 میل ادھر, 40 میل ادھر, 40 میل ادھر, 40 میل ادھر, جو میت بھی دفن ہو جائے اس ایریے میں, 40 گز 40 میل ایریے میں جو میت بھی دفن ہو جائے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے, ان کی برکت سے اس دفن ہونے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. بے سر و پا روایت بیان کرتے ہو. بندیالوی کہتا ہے نواسے دی اے شان, پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو, نواسے دی اے شان کہ 40 گز ایریے میں کوئی میت دفن ہو جائے تو ان کی برکت کی وجہ سے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. نواسے دی اے شان تے نانے دی اتنی شان بھی نہیں کہ جن کی قبریں آپ کی قبر منور کے ساتھ ہیں وہ ان کی بخشش نہ کروا سکے, انہیں گالیاں دیتے ہو, ان پہ تبرہ کر رہے ہو. خوف خدا کرو یار, تم نے مرنا نہیں ہے, اللہ کے پاس نہیں جانا ہے. جائیں گے ہم سب قیامت میں اللہ کے سامنے, تم نے بھی جانا ہے, ہم نے بھی جانا ہے انشاءاللہ. وہاں حوض کوثر پر میرے نبی کے دائیں بائیں ابو بکر و عمر کھڑے ہوں گے, حیدر کرار بھی کھڑے ہوں گے, حیدر کرار بھی کھڑے ہوں, حسنین کریمین بھی ہوں, حضرت عثمان بھی ہوں. یہ سارے وہاں ہوں گے, اتھے ساریاں گلاں کھل جان, وہاں ساری چیزیں واضح ہو جائیں. آج ایک تو سیرت کے عنوان سے